السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل پنجاب بورڈز کا جماعت دہم کا اردو کا پیپر کس طرح آئے گا۔ یعنی آج کی ویڈیو میں جماعت دہم یعنی کلاس 10th کا اردو کا پیپر پیٹرن ڈسکس کروں گا۔ ان دنوں میں پیپرز پیٹرن پر ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کلاس 10th کے باقی پیپرز کے پیپر پیٹرن بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں، وہاں انشاءاللہ آپ کو باقی پیپرز پیٹرن بھی مل جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ کلاس 10th کا یعنی جماعت دہم کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے وہ ٹوٹل اس کے کل نمبر 75 ہوتے ہیں اور اس کے لیے 2.5 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے۔ معروضی حصے کے لیے 20 منٹ دیے جاتے ہیں اور انشائیہ حصے کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم سی کیوز کا، یعنی 4 ممکنہ جوابات والے سوالات ہوتے ہیں جس کو ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کس طرح آتے ہیں؟ اس طرح آتے ہیں کہ حصہ نثر سے 7 سوالات آتے ہیں، حصہ نظم سے 2 سوالات آتے ہیں اور حصہ غزل سے 1 سوال آتا ہے۔ تو یہ کل ہو جاتے ہیں 10 نمبر۔ یہ کیونکہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے تو یہ تو اردو کی جو کتاب ہے جو آپ پڑھتے ہیں یہ وہاں سے آ جاتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہوتی ہے جس کو ہم اردو قواعد و انشاء برائے جماعت دہم کہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی بازار سے بآسانی مل جاتی ہے۔ تو اس سے بھی سوالات آتے ہیں اور یہ کس طرح آتے ہیں؟ آپ کے پاس 3 سوالات آتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے گرامر کی روح سے یا اصطلاحات کی اقسام، ٹھیک ہے۔ جیسے بچاؤ گرامر کی روح سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اصطلاحات کی اقسام جیسے مثال کے طور پر فعل کی اقسام، ٹھیک ہے، اسم کی اقسام کتنی ہیں یہ پوچھا جائے گا، یا اصطلاحات کی تعریفیں پوچھی جائیں گی۔ کوئی ایسی تعریف دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بتائیے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک پیپر بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح اسکیچ بیٹھ جائے یہ جب ویڈیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اس طرح کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 2 سوالات آئیں گے درست تلفظ کے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کی جو کتاب ہے اردو قواعد و انشاء یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ کچھ الفاظ دیے جائیں گے اس کے درست تلفظ، جیسے اتحاد، اس کا درست تلفظ کیا ہے، اس کے درست اعراب کیا ہے، اس طرح کا سوال آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ٹوٹل کتنے نمبر ہیں؟ 10 نمبر ہیں، 15 نمبر ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ 15 نمبر ہے، 15 ہیں تو 15 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد انشائیہ حصہ شروع ہوگا۔ انشائیہ حصے میں جو پہلا سوال ہوگا وہ اشعار کی تشریح کا ہوگا۔ نظموں میں سے 4 اشعار آئیں گے، ان میں سے 3 کی تشریح کرنی ہوگی۔ غزلوں میں سے 3 اشعار آئیں گے، ان میں سے 2 کی تشریح کرنی ہوگی۔ تو یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 3 اور 2 کو اگر ہم جمع کر دیں تو یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 5، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نمبر کتنے ہیں؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے اس کے نمبر ہیں 10، یعنی ایک شعر کے آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 3 جہاں سے حصہ دوم کی ابتدا ہوگی وہ ہوگا، سوال نمبر 3 ہوگا نثر پاروں کی تشریح کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ نثر پاروں کی تشریح، لیکن نثر پاروں کی تشریح آپ کو اس طرح کرنی ہوگی کہ سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوگا، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوگا اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کرنے ہوں گے۔ کچھ الفاظ ہوں گے اور ان کے اوپر لائن لگی ہوگی، کہا جائے گا کہ اس کا مطلب بھی لکھیں۔ اور یہ 2 نثر پارے ہوں گے، دونوں کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئے گا کیسے؟ ایک نثر پارہ کتاب کے پہلے نصف حصے سے آئے گا اور دوسرا دوسرے نصف حصے سے آئے گا اور اس کے ٹوٹل نمبر ہوں گے 10، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے کہ ایک نثر پارہ کتاب کے پہلے نصف حصے سے آئے گا، دوسرا دوسرے نصف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری کتاب کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور جتنے بھی اسباق ہیں ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح یہ سوال کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مختصر سوال جواب۔ 8 سوالات میں سے 5 کرنے ہوں گے۔ حصہ نثر سے 5 سوال آئیں گے، حصہ نظم سے 2 سوال آئیں گے اور ایک حصہ غزل سے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حصہ نثر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تو آپ کا یہ سوال کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہوں گے؟ اس کے ٹوٹل نمبر 10 ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ سوال صرف مشق سے نہیں آئیں گے،
کوئی بھی سوال صرف مشق سے نہیں آئے گا، آپ نے مشق پر انحصار نہیں کرنا ہے۔ MCQs کا جو سوال ہے، جو شروع کا سوال ہے معروضی حصے کا، وہ بھی صرف مشق سے نہیں آئے گا، پوری کتاب سے آئے گا، مصنف کے تعارف سے آ سکتا ہے، سبق کے درمیان سے آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سوالات بھی کہیں سے آ سکتے ہیں۔ آخر میں جو مشق میں تعریفیں دی ہوئی ہیں، کہانی، مضامین، ان کی تعریفیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، ان کی بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کی تعریفیں یاد کرنی ہے۔ کبھی یہ تعریفیں آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے غزلوں کے اندر جو اصطلاحات کی تعریفیں ہیں، تمام کا تمام آپ یاد کریں گے، تب جا کر آپ کا یہ سوال کلیئر ہوگا۔ صرف مشق کے سوال پر انحصار آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 5 ہوگا خلاصے کا۔ 2 میں سے ایک خلاصہ کرنا ہوگا۔ اس کے ٹوٹل 10 نمبر ہیں، 5 نمبر ہیں، نمبر بار بار آج بھول رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو خلاصہ ہے، ایک خلاصہ کتاب کے پہلے نصف حصے سے آئے گا اور دوسرا دوسرے نصف حصے سے آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نصف حصے کے جو سبق ہیں، یعنی شروع کے 6 سبق ہیں، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے ان کے خلاصے یاد کر لیں تو آپ اس سوال کو اٹیمپٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہوگا مضمون کا۔ آپ کو 3 مضمون دیے جائیں گے، یہاں نہیں لکھا ہوا، 3 مضمون دیے جائیں گے اور 3 میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا۔ اور یہ کہاں سے آئے گا؟ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع شدہ کتاب اردو قواعد و انشاء برائے جماعت نہم دہم سے تیاری کریں۔ تو اس کتاب سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس کتاب میں جتنے بھی مضامین ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ دیکھیے، مضمون یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر پریکٹس کرنی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مضمون پہلے نصف حصے سے آئے گا، دوسرا دوسرے نصف حصے سے آئے گا، تیسرا مشق سے آئے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار وہ 2 مضمون کیا کرتے ہیں، پہلے حصے سے دے دیتے ہیں، کبھی کبھار 2 مضمون دوسرے حصے سے دے دیتے ہیں، کبھی کبھار 2 مضمون یا 3 مضمون کہاں سے دے دیں گے، مشق سے دے دیں گے۔ تو آپ نے ہر طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ آپ میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے، تخلیقی صلاحیت ہونی چاہیے کہ مضمون کس طرح لکھتے ہیں، تاکہ آپ اپنے الفاظ میں اس سوال کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ اور دیکھیے، یہ جو سوال ہے، اس سوال کے نمبر بھی بہت ہیں، 15 نمبر کا یہ سوال ہے، تو بہت زیادہ نمبر ہیں، تو آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 6 کے بعد آتا ہے سوال نمبر 7۔ یہ ہوتا ہے عبارت کی تفہیم کا سوال۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عبارت دے دی جاتی ہے، ایک اقتباس دے دیا جاتا ہے، اس کے نیچے سوالات ہوتے ہیں اور اس کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے؟ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی شائع شدہ کتاب اردو قواعد و انشاء برائے جماعت نہم دہم سے تیاری کریں۔ تو اس کتاب سے آپ نے، اس میں عبارات آپ کو مل جائیں گی، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے نمبر کتنے ہیں؟ اس کے 10 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، 10 نمبر ہیں، تو بہت سارے نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے پورا پیپر بتا دیا۔ اب میں آپ کو ایک پیپر دکھاتا ہوں، بورڈ کا اوریجنل پیپر، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے اسکیچ بیٹھ جائے کہ کس طرح پیپر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملتان بورڈ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے، ملتان بورڈ کا پیپر ہے، 2023 کا پیپر ہے۔ تو پیپر چاہے ملتان بورڈ کا ہو، چاہے کسی بھی بورڈ کا ہو، پیپر پیٹرن ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی اور بورڈ ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا کوئی اور، یعنی کسی اور طریقے سے پیپر آئے گا، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ چلو انشائیہ پیپر دیکھ لیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے 2 گھنٹے 10 منٹ یہ وقت دیا جائے گا، کل نمبر 60 ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو تشریح کرنی ہے، حصہ نظم میں سے 2، حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی مختصر تشریح کریں۔ اور یہ دیکھیے، حصہ نظم سے 4 شعر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 4 شعر آ گئے ہیں، اور 4 میں سے آپ نے کتنے کرنے ہیں؟ 3 کی تشریح کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حصہ غزل سے 3 آ گئے ہیں اور 3 میں سے آپ نے 2 کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، درج ذیل اقتباس کی تشریح کرے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیے۔ تو یہ 2 اقتباس ہیں، دونوں کی آپ کو تشریح کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل سوالات میں سے 5 کے مختصر جوابات تحریر کریں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس میں 8 سوال ہیں، ایک یہ، 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 سوال، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اسکیچ بیٹھ جائے کہ کس طرح پیپر آئے گا۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ درج ذیل اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ ایک مرزا محمد سعید اور دوسرا چغل خور۔ اس کے بعد کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے، ٹھیک ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اور سائنس کی کرشمے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے جو ہے آپ کو کتنے مضمون کرنے ہیں؟ اس میں سے آپ کو کرنے ہیں ٹوٹل آپ کو ایک مضمون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو یہ پوری عبارت ہے اور آخر میں جو ہے وہ 5 سوال دے دیے ہیں اور آپ کو اس کی کیا کرنے ہیں؟ اس کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں معروضی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے معروضی کے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کتنے ہیں دیکھ لیجئے۔ درست تلفظ کی نشاندہی کریں، تعاون کا درست تلفظ کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے گرامر کی روح سے، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی کہا تھا، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یہ تعریف آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرامر کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔